بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام سننے والوں کو آفتاب وسیم مثلوں کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ سب کو میتا ناولز آن لائن میں خوش آمدید۔ ویورز، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اپنے چینل میتا ناولز آن لائن کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے گی۔ ویورز، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔ بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ آتش کی شام۔ اگلے 2-3 دن بھی اسی خوف کی کیفیت میں گزرے۔ اس دوران میں نہ تو دارا نظر آیا تھا اور نہ ہی اس کا وہ اجنبی ساتھی، اور اس دوران میں اس کے گھر پر وہ پر اسرار خاموش فون کال بھی نہیں آئی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کے دل سے خوف بتدریج دور ہوتا گیا۔ اب عابد علی کو یقین ہو گیا تھا کہ دکان پر دارا کی آمد محض ایک اتفاق تھی، اور اس نے عابد علی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ خاموش پر اسرار فون کال بھی کسی کی شرارت تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ چیانگ شو کے فراہم کردہ 2 پولیس والے بدستور عابد علی کے مکان کی حفاظت کر رہے تھے۔ پرتاپ سنگھ کے آدمی اس کے باڈی گارڈز کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور اس دوران میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی جسے غیر معمولی قرار دیا جا سکتا۔ بالآخر عابد علی اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اس لیے اسے اپنی یا اپنے گھر کی حفاظت کے لیے پولیس اور باڈی گارڈز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ خوف اس کے دل سے نکل چکا تھا۔ اس رات اس نے شگفتہ سے مشورہ کیا، اور پھر اگلے روز پرتاپ سنگھ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس نے پولیس اور باڈی گارڈز کو ہٹا دیا۔ عابد علی اب پہلے کی طرح معمول کے مطابق اپنا وقت گزارنے لگا۔ اس کے دل میں کسی قسم کا خوف نہیں رہا تھا۔ پہلے چند روز کی کیفیت کو بھیانک خواب سمجھ کر اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ اتوار کا دن تھا اور اتفاق سے اس روز وجدان کی سالگرہ تھی۔ وہ پورے 12 سال کا ہو چکا تھا اور اس کی زندگی کا 13واں سال شروع ہونے والا تھا، لیکن انہوں نے سالگرہ کا ہنگامہ کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ یا تو گھر پر بڑی سادگی سے کیک کاٹ لیتے یا کسی ہوٹل میں جا کر ڈنر کر لیتے۔ انہوں نے کبھی کسی مہمان کو سالگرہ پر مدعو نہیں کیا تھا۔ پرتاپ سنگھ عابد علی کا بہترین دوست تھا، لیکن عابد علی نے اسے بھی کبھی وجدان کی سالگرہ پر مدعو نہیں کیا تھا۔ اس روز وہ صبح سویرے ہی سنتوشا جزیرے پر چلے گئے۔ دن بھر اس خوبصورت جزیرے پر پکنک منائی گئی۔ شام کو واپس آ کر کچھ دیر آرام کیا اور پھر ہوٹل رائل ہالیڈے ان میں ڈنر کا پروگرام بنا لیا۔ اسکاٹس روڈ پر واقع رائل ہالیڈے ان ہوٹل تک جانے میں تو انہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ گھر سے کچھ ہی دور جا کر ٹیکسی مل گئی تھی، لیکن رات 11 بجے جب وہ ہوٹل سے باہر نکلے تو اتفاق سے اسٹینڈ پر یا آس پاس کوئی ٹیکسی نہیں تھی۔ انہیں آرچرڈ روڈ کے چوراہے تک پیدل آنا پڑا۔ ڈائنا سٹی ہوٹل کے سامنے انہیں ٹیکسی مل گئی۔ اپنے بنگلے کے سامنے ٹیکسی سے اتر کر عابد علی ڈرائیور کو کرایہ ادا کر رہا تھا کہ ایک کار تیزی سے اس گلی میں مڑی اور ان کی ٹیکسی کے قریب آ کر رک گئی۔ سیاہ رنگ کی اس کار کے دروازے کھلے اور 4 آدمی کار سے اتر کر عابد علی، شگفتہ اور وجدان کی طرف بڑھے۔ ان میں سب سے آگے والے آدمی کو دیکھ کر عابد علی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور اسے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ دارا تھا۔ موت کے ان فرشتوں کو اپنے سامنے دیکھ کر عابد علی اور شگفتہ کی حالت غیر ہو گئی۔ وجدان کا چہرہ بھی دھواں ہو گیا۔ اسے صورتحال کا اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ کار رکتے دیکھ کر پہلے تو وہ سمجھا تھا کہ شاید اس کے ڈیڈی کے دوست آئے ہیں، لیکن وہ لوگ جس طرح اجلت میں کار سے اترے تھے
وہ انداز دوستانہ نہیں تھا۔ پھر دوستوں کے ہاتھوں میں اسلحہ نہیں ہوتا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بھی صورتحال بھانپ لی تھی۔ ٹیکسی کا انجن سٹارٹ تھا اور اس نے ابھی تک کرایہ نہیں لیا تھا، لیکن کار سے اترنے والے ان لوگوں کے ہاتھوں میں اسلحہ دیکھ کر اس کی چٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی اور اس نے کرایہ لیے بغیر بڑی پھرتی سے گاڑی کو گیئر میں ڈالا اور اسے زبردست جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر عابد علی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ گزشتہ 12 سال سے جن لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتا رہا تھا، آج بالآخر انہوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ ان کی تعداد 5 تھی۔ ایک کار کے اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ کار کا انجن سٹارٹ تھا۔ 4 آدمی کار سے اترے تھے۔ ان میں سب سے آگے دارا تھا۔ 4 آدمی کار سے اترے تھے۔ ان میں سب سے آگے دارا تھا، جس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اس کے ساتھ کار سے اترنے والے 3 آدمیوں میں سے 2 تو چینی تھے اور ایک غالباً یوریشین تھا۔ ان سب کے ہاتھوں میں چاقو اور خنجر تھے اور چہروں پر بے پناہ صفا کی تھی۔ عابد علی کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سب کرائے کے غلے تھے اور دارا نے بھاری معاوضہ دے کر ان کی خدمات حاصل کی ہوں گی۔ عابد علی کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے گردن گھما کر شگفتہ اور وجدان کی طرف دیکھا، پھر دوسرے ہی لمحے چیخ اٹھا، بھاگ جاؤ، تم لوگ بھاگ جاؤ۔ بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ دارا نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ چہرے کی طرح اس کے لہجے میں بے پناہ صفا کی تھی۔ اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتے تھے، لیکن بالآخر ہم نے تمہیں تلاش کر ہی لیا۔ تمہیں دنیا کے کسی کونے میں بھی ہم سے پناہ نہیں مل سکتی۔ تم اگر پاتال میں بھی چھپے ہوتے تو ہم تمہیں ڈھونڈ نکالتے۔ تم کیا چاہتے ہو دارا؟ عابد علی ہکلایا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ دارا نے کہا، تم نے ملک نوازش علی کے ساتھ غداری کی تھی، اسے دھوکہ دیا تھا، اسے کروڑوں کا نقصان پہنچایا تھا۔ تم اگرچہ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، مگر ملک نوازش علی تمہیں نہیں بھولا تھا۔ تمہاری تلاش جاری رہی اور بالآخر ہم نے تمہیں ڈھونڈ ہی لیا۔ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ عابد علی۔ مجھے مار کر تم لوگوں کو کیا ملے گا؟ عابد علی نے اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں تم لوگوں سے بالکل لا تعلق ہو چکا ہوں۔ مجھ سے تم لوگوں کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میرا پاکستان آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تم ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہو۔ دارا نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہم نے آسٹریلیا میں اپنے مال کی کھپت کے لیے ایک نئی منڈی تلاش کی ہے۔ سنگاپور کو ہم علاقائی ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور تم جیسے لوگ یہاں ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ ویسے بھی تم سے تو پرانا حساب چکانا ہے، تمہیں زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ چیفانگ، وہ ایک چینی گنڈے کی طرف مڑ گیا، ختم کر دو اسے۔ نہیں، شگفتہ چیختے ہوئے آگے آ گئی۔ دارا پستول لیے کھڑا رہا اور تینوں گنڈوں نے خنجروں سے عابد علی پر حملہ کر دیا۔ شگفتہ اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خنجر کے کئی وار اس کے جسم پر بھی لگے۔ شگفتہ اور عابد علی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن خنجر کا ہر وار انہیں چیخنے پر مجبور کر دیتا۔ ان کی چیخوں کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ وجدان ایک طرف کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ ایک گنڈے نے اس پر بھی حملہ کرنا چاہا، مگر عین وقت پر عابد علی سامنے آ گیا۔ بھاگ جاؤ وجدان، بھاگ جاؤ، عابد علی چیخا۔ وجدان چیختا ہوا ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا، لیکن وہ زیادہ دور نہیں گیا۔ ایک بنگلے کے سامنے لان کی باڑ میں چھپ گیا اور اس طرف دیکھنے لگا۔ وہ تینوں گنڈے عابد علی اور شگفتہ پر خنجروں سے وار کر رہے تھے اور وہ دونوں بری طرح چیخ رہے تھے۔ ان کی چیخیں دور دور تک گونج رہی تھیں، لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے باہر نہیں آیا۔ قریب کھڑا ہوا دارا وقفے وقفے سے پستول سے فائرنگ کر رہا تھا۔ فائرنگ کی آواز نے ہی لوگوں کو اپنے گھروں میں بند رہنے پر مجبور کر رکھا تھا۔
چی فانگ نامی چینی گنڈا شگفتہ کو پکڑے ہوئے تھا۔ شگفتہ کا جسم لہو لہان ہو رہا تھا۔ اس کے جسم پر کئی گہرے زخم آ چکے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو چھڑا کر ایک طرف دوڑی۔ چی فانگ بھی خنجر لیے اس کے پیچھے لپکا۔ شگفتہ پرتاپ سنگھ والے بنگلے کے سامنے لام کی باڑ سے الجھ کر گری۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن چی فانگ نے اس پر چھلانگ لگا دی اور اس کے سینے پر پے در پے وار کرنے لگا۔ عابد علی زخموں سے چور ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالآخر اسے بھی موقع مل گیا اور وہ ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا، لیکن زخموں سے چور ہونے کے باعث زیادہ دور نہیں جا سکا اور لڑکھڑا کر سامنے والے بنگلے کے لان کے قریب گر گیا۔ ایک حملہ آور خنجر تانے اس کی طرف لپکا، لیکن ٹھیک اسی وقت پچھلے موڑ سے ایک گاڑی گلی میں مڑی۔ بھاگو، دارا چیخا، چی فانگ بھاگو گاڑی میں۔ وہ سب اپنی کار کی طرف لپکے۔ کار حرکت میں آ گئی تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے کار میں گھس گئے اور کار تیز رفتاری سے اگلا موڑ گھوم کر نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ دوسری کار گلی میں چند قدم آگے آ چکی تھی۔ وجدان جھاڑیوں سے نکل کر اپنی ماں کی طرف دوڑا۔ ممی ممی، وہ شگفتہ کو جھنجھوڑتے ہوئے چیخ رہا تھا، مگر شگفتہ اس کی پکار کا جواب دینے کے لیے زندہ نہیں رہی تھی۔ وجدان باپ کی طرف دوڑا اور اس سے لپٹ کر چیخنے لگا۔ عابد علی کے جسم پر کئی زخم تھے، سینے پر بھی کئی جگہوں سے خون بہہ رہا تھا، لیکن وہ ابھی زندہ تھا۔ وجدان، عابد علی کے منہ سے کمزور سی آواز نکلی، بھاگ جاؤ، یہ لوگ تمہیں بھی مار ڈالیں گے، اپنی ماں کو لے کر بھاگ جاؤ۔ گلی میں داخل ہونے والی کار قریب آ کر رک گئی۔ دو آدمی نیچے اترے۔ ان میں ایک پرتاپ سنگھ اور دوسرا اس کا دوست نریش کمار تھا۔ کار کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں وہ منظر دیکھ کر پرتاپ سنگھ کانپ اٹھا اور چیختا ہوا وجدان کی طرف دوڑا۔ اوئے، کیا ہوا کاکے، یہ سب کیا ہوا؟ پرتاپ سنگھ نے وجدان کو عابد علی سے الگ کرتے ہوئے چیخ کر کہا، چاچا۔ وجدان چیخ کر اس سے لپٹ گیا، انہوں نے میرے ابو کو مار دیا، میری ممی کو بھی مار ڈالا۔ پرتاپ سنگھ اپنے بنگلے کی طرف دوڑا۔ گیٹ کے ساتھ ہی لان کی باڑ میں شگفتہ پھنسی ہوئی تھی۔ پرتاپ سنگھ اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ ختم ہو چکی تھی۔ وہ دوڑ کر دوبارہ عابد علی کے قریب آ گیا۔ او بھائی عابد علی، یہ سب کیا ہوا؟ کون تھے وہ لوگ؟ وہ عابد علی کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے چیخا۔ پرتاپ سنگھ عابد علی کراہا، مجھے مت اٹھاؤ، مجھے کہیں لے جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے جسم پر اتنے زخم لگے ہیں کہ میرا زندہ بچنا ممکن نہیں۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، میری بات غور سے سنو۔ تم بچ جاؤ گے عابد علی، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، تم بچ جاؤ گے، پرتاپ سنگھ نے کہا اور اپنے دوست کی طرف دیکھ کر چیخا، نریش کمار، ڈاکٹر کو بلاؤ، پولیس کو فون کرو، جلدی کرو، میرے یار کو بچاؤ۔ ڈاکٹر کو بلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پرتاپ سنگھ، عابد علی نے کراہتے ہوئے کہا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میری بات غور سے سن لو۔ ہاں ہاں بولو، میں سن رہا ہوں، پرتاپ سنگھ نے کہا۔ اس نے عابد علی کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ انہوں نے شگفتہ کو مار ڈالا، میں بھی مر رہا ہوں، عابد علی رک رک کر کہہ رہا تھا۔ میرا بیٹا اکیلا رہ جائے گا، اس کا خیال رکھنا۔ تم فکر مت کرو عابد علی، پرتاپ سنگھ بولا۔ وجدان میرا پتر ہے، میں اسے اپنے پتر کی طرح پالوں گا، سو رب دی۔ ایک بات اور سن لو، عابد علی نے کہا، ملک نواز علی اپنے کالے دھندے کے لیے سنگاپور میں قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے یہاں میری موجودگی کا پتہ چل گیا تھا، وہ مجھے اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا تھا۔ مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے اس نے دارا جیسے درندے کو یہاں بھیج دیا۔ ہم اس کے بارے میں شش و پنج کا شکار رہے، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے علاوہ عابد علی خاموش ہو گیا۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کی رنگت بالکل پیلی پڑ گئی تھی اور بولنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ سو رب دی، پرتاپ سنگھ بولا، میں ان درندوں سے تمہارے اور پاگوں کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گا۔ تم نہیں، عابد علی بولا، انتقام میرا بیٹا لے گا۔ اس کی پرورش اس طرح کرنا کہ اس کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑکتی رہے۔ تم فکر ہی مت کرو، پرتاپ سنگھ بولا، میں اسے انتقام کا شعلہ بنا دوں گا، لاوا بھر دوں گا اس کے جسم میں، آتش فشاں بنا دوں گا اسے۔
جب پھٹے گا تو سب کو جلا کر راکھ کر دے گا، وہ تمہارا انتقام ضرور لے گا۔ میں تمہیں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، عابد علی نے کہا۔ اس کی آواز کچھ اور کمزور ہو گئی تھی۔ وجدان کی پرورش کے لیے تمہیں دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ میں اس کے لیے اتنا سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اسے ساری زندگی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میرا سب کچھ بھی تو اسی کا ہے عابد علی، پرتاپ سنگھ بولا۔ میں تمہیں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ غور سے سنو پرتاپ سنگھ۔ عابد علی رک رک کر بولا، ملک نواز علی بظاہر تو ایک زمیندار ہے، لیکن دراصل وہ ایک بہت بڑا بین الاقوامی اسمگلر ہے۔ 12 سال پہلے اس کے اسمگل شدہ سونے کی ایک کھیپ میرے ہاتھ لگ گئی تھی۔ میں نے 5 کروڑ مالیت کا وہ سونا غائب کر دیا تھا اور اسے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ وہ سونا میں نے راوی کے پل سے دریا میں پھینک دیا تھا۔ وہ میرا بدترین دشمن بن گیا۔ اس نے میرے گھر کو آگ لگا کر مجھے، میری بیوی اور میرے بچے کو زندہ جلانے کی کوشش کی، لیکن میں بچ نکلا اور چوری چھپے پاکستان سے فرار ہو کر یہاں آ گیا۔ مجھے بعد میں اپنے ایک دوست کے ذریعے پتہ چلا کہ اس نے غالباً میری اس بات کا یقین کر لیا تھا کہ 5 کروڑ روپے مالیت کا وہ سونا میں نے دریا میں پھینک دیا تھا۔ وہ سونے کی تلاش کے ساتھ مجھے بھی ڈھونڈتا رہا اور بالآخر اس کے آدمی مجھ تک پہنچ گئے اور اپنا وار کر گزرے۔ میں نے وہ سونا دریا میں نہیں پھینکا تھا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ سونا کہاں ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر جب بولا تو اس کی آواز کچھ اور بھی کمزور ہو گئی تھی۔ اس دوران میں آہٹ سن کر پرتاپ سنگھ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ نریش کمار اس کے قریب کھڑا تھا۔ میں نے پولیس کو اطلاع دے دی ہے، اسپتال بھی فون کر دیا ہے، ایمبولینس بھی آنے والی ہے۔ نریش کمار نے اسے اپنی جانب متوجہ پا کر کہا، پانی لاؤ تھوڑا سا، جلدی کرو، پرتاپ سنگھ بولا۔ اس دوران میں آس پاس کے بنگلوں سے کچھ لوگ بھی نکل آئے تھے، لیکن آگے کوئی نہیں آیا تھا۔ سب اپنے اپنے دروازوں کے سامنے کھڑے تھے۔ نریش کمار ایک گھر سے پانی مانگ لایا۔ پرتاپ سنگھ عابد علی کے حلق میں پانی ٹپکانے لگا، مگر پانی اس کے ہونٹوں سے باہر بہہ رہا تھا۔ عابد علی نے قریب بیٹھے ہوئے وجدان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، اس کے جسم کو ہلکا سا جھٹکا لگا اور پھر وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ پرتاپ سنگھ اس کی نبض ٹٹولنے لگا، سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا، لیکن عابد علی کی روح کف سے عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ پرتاپ سنگھ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے عابد علی کی آنکھیں بند کر دیں اور اس کا سر بڑی آہستگی سے زمین پر ٹکا دیا اور وجدان کو سینے سے لپٹا لیا۔ وجدان دھاڑیں مار مار کر رونے لگا اور پھر پرتاپ سنگھ کی باہوں میں جھول گیا۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ ٹھیک اسی وقت پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دی، جو لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس کی جیپ اس گلی میں مڑی۔ اس کے پیچھے ہی ایمبولینس بھی تھی۔ دونوں گاڑیاں جائے وقوع سے چند گز کے فاصلے پر رک گئیں۔ جیپ رکتے ہی نصف درجن پولیس والے اتر کر ادھر ادھر پھیل گئے۔ اس پولیس پارٹی کا انچارج پرتاپ سنگھ کا دوست چیام شو تھا۔ لوگ پولیس کو دیکھ کر اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے۔ چیام شو پرتاپ سنگھ اسے دیکھتے ہی چیخا، یہ دیکھو کیا ہو گیا ہے، انہوں نے میرے یار اور بابو کو مار ڈالا، وہ لوگ بچ کر نہیں جائیں گے۔ چیام شو نے کہا، ہم کو بتاؤ یہ سب کیا ہوا، تم نے ان لوگوں کو دیکھا؟ نہیں، پرتاپ سنگھ نے جواب دیا، میں اپنے دوست نریش کمار کے ساتھ آیا تھا۔ ہماری کار جیسے ہی اس گلی میں مڑی، وہ لوگ ایک کار میں بیٹھ کر فرار ہو گئے، لیکن میں جانتا ہوں وہ دارا تھا، عابد علی کو اس سے جان کا خطرہ تھا۔ چیام شو ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پرتاپ سنگھ ابھی تک عابد علی کی لاش کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ بے ہوش وجدان اس کی گود میں تھا۔ اس بچے کو کیا ہوا؟ چیام شو نے پوچھا۔ کیا یہ بھی؟ نہیں، یہ بے ہوش ہو گیا ہے، پرتاپ سنگھ نے جواب دیا۔ یہ عابد علی کا بیٹا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں باپ کو قتل کیا گیا ہے، یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا، بے ہوش ہو گیا ہے۔ اگر اسے ہوش میں نہ لایا گیا تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔
اسی وقت سامنے والے گھر سے ایک ادھیڑ عمر آدمی اور ایک عورت نکل کر پرتاپ سنگھ کے قریب آ گئے۔ پرتاپ سنگھ نے وجدان کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ آدمی وجدان کو گود میں اٹھا کر اپنے بنگلے میں لے گیا۔ پڑوس کی 2-3 عورتیں ان کے پیچھے ہی بنگلے میں داخل ہو گئی تھیں۔ انسپکٹر چیانگ عابد علی کی لاش کا معائنہ کر رہا تھا۔ پھر وہ شگفتہ کی لاش کے قریب چلا گیا۔ کچھ دیر تک اس کا معائنہ کرتا رہا، پھر اپنی جیپ کے پاس آ گیا اور ریڈیو ٹرانسمیٹر پر ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کر کے فوٹوگرافر اور دیگر ماہرین کو جائے وقوع پر بھیجنے کی درخواست کی، اور ریڈیو آن کر کے اپنے آدمیوں کو کچھ ہدایات دیتے ہوئے جائے واردات کا جائزہ لینے لگا۔ آس پاس کے بنگلوں میں رہنے والے کچھ لوگ اب پھر گھروں سے نکل آئے تھے۔ عابد علی اور شگفتہ کی لاشیں دیکھ کر سب ہی لوگ افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ انسپکٹر چیانگ شگفتہ کی لاش سے چند قدم آگے رک گیا۔ جھاڑیوں کے قریب ہاتھی دانت کے دستے والا ایک خنجر پڑا ہوا تھا۔ خنجر کا بلیڈ خون آلود تھا، کچھ خون دستے پر بھی لگا ہوا تھا۔ چیانگ نے جب جیب سے رومال نکالا اور اس کی مدد سے بڑی احتیاط سے خنجر اٹھا کر اس کا معائنہ کرنے لگا۔ خنجر کے بلیڈ پر لگا ہوا خون ابھی پوری طرح جمع نہیں تھا۔ یہ خنجر احتیاط سے رکھ لو۔ چیانگ نے خنجر اپنے ایک ماتحت کے حوالے کر دیا اور ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اپنے گھروں کے سامنے کھڑے ہوئے لوگ کچھ اور آگے آ گئے تھے۔ ان میں ہندوستانی بھی تھے، چینی بھی، اور دوسری قوموں کے باشندے بھی۔ آپ لوگوں میں کوئی اس واردات کے بارے میں کچھ جانتا ہو تو پلیز آگے آ کر ہمیں بتائے تاکہ ہم قاتلوں کو آسانی سے تلاش کر سکیں۔ چیانگ نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن کوئی بھی آگے نہیں آیا۔ سب لوگ اپنی جگہوں پر کھڑے رہے۔ دیکھیے، چیانگ ایک بار پھر لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، قاتلوں کا سراغ لگانے کے لیے ہمیں کچھ نشانیاں درکار ہیں۔ اگر کوئی کچھ جانتا ہو تو ہماری مدد کرے۔ اس مرتبہ عابد علی کے سامنے والے بنگلے میں رہنے والا تائی شی نامی ایک ادھیڑ عمر چینی آگے آ گیا۔ یس مسٹر، چیانگ نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، آپ کچھ جانتے ہیں؟ میں اس وقت کچن میں تھا، تائی شی نے کہا۔ پہلے میں نے ایک گاڑی کے رکنے کی آواز سنی۔ اس کے چند ہی سیکنڈ بعد ایک اور گاڑی بریکوں کی تیز چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ ہمارے بنگلے کے سامنے رکی، اور پھر شور کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان میں ایک آواز عابد علی کی تھی جو چیخ چیخ کر اپنی بیوی اور بیٹے سے کچھ کہہ رہا تھا۔ پھر اس کی بیوی اور بیٹے کی چیخوں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ میں کچن سے نکل کر باہر کے گیٹ کے پاس آ گیا۔ گیٹ کھولنے سے پہلے میں نے جھری میں سے باہر جھانک کر دیکھا تو کام پر رہ گیا۔ 3-4 آدمی عابد علی اور اس کی بیوی پر خنجروں سے حملے کر رہے تھے۔ لمبے قد کا ایک آدمی کار کے قریب کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ اس نے ہاتھ اوپر اٹھا کر ہوائی فائر کر دیا اور پھر وہ وقفے سے فائر کرتا رہا۔ میرے خیال میں اس طرح اس کی فائرنگ کا مقصد یہ تھا کہ کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نہ نکل سکے۔ تائی شی چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، حملہ آور بے دردی سے عابد علی اور اس کی بیوی پر خنجروں سے حملے کر رہے تھے۔ ان کا بیٹا بھاگ کر جھاڑیوں میں چھپ گیا تھا۔ میں دوڑ کر اندر آ گیا۔ میں ان لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، لیکن پولیس کو تو اطلاع دے سکتا تھا۔ یہی سوچ کر میں دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے پولیس کو اطلاع دینے کے لیے فون کا ریسیور اٹھایا تو پتہ چلا کہ فون ڈیڈ پڑا ہے۔ میں دوبارہ گیٹ کے پاس آ گیا۔ اس وقت حملہ آور سیاہ رنگ کی ایک کار میں فرار ہو رہے تھے۔ میں نے ان میں سے صرف ایک آدمی کو دیکھا تھا۔ وہ لمبے قد کا قدرے بھاری بھرکم آدمی تھا، ہندوستانی یا شاید پاکستانی تھا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر اس شخص کا حلیہ بتانے لگا۔ اس کے ساتھی کون تھے؟ انسپکٹر چیانگ نے پوچھا۔ چینی تھے، لیکن میں ان کی شکلیں اچھی طرح نہیں دیکھ سکا تھا، تائی شی نے کہا۔ تم نے اس کار کا نمبر دیکھا تھا مسٹر تائی شی؟ چیانگ نے پوچھا۔ نہیں، میں نمبر نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن وہ سیاہ رنگ کی ٹویوٹا تھی، تائی شی نے بتایا۔ اگر دوبارہ اس آدمی کو دیکھ لو تو پہچان لو گے؟ چیانگ نے پوچھا۔ شاید، تائی شی نے مختصر سا جواب دیا۔
ٹھیک ہے، شیام شو بولا، میں آپ کا تحریری بیان لینے کے لیے آپ کو دوبارہ زحمت دوں گا۔ کسی کو کوئی اور بات معلوم ہو تو پلیز ہماری مدد کرے۔ لیکن کوئی آگے نہیں آیا۔ اسی دوران میں پولیس کی ایک اور گاڑی گلی میں آ کر رکی۔ اس میں سے 3 آدمی نیچے اترے۔ ایک تو پولیس کا فوٹوگرافر تھا اور 2 ہومیسائیڈ کے ماہرین۔ فوٹوگرافر شیام شو کی ہدایت پر جائے واردات اور لاشوں کی تصویریں کھینچنے لگا، جبکہ ہومیسائیڈ کے ماہرین نے اپنے طور پر تحقیق شروع کر دی تھی۔ مختلف لوگوں کے بیانات لیے گئے۔ واردات کا چشمدید گواہ کوئی نہیں تھا۔ تائشی کے علاوہ سب ہی نے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے چیخنے اور فائرنگ کی آوازیں سنی تھی، لیکن خوف کی وجہ سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ البتہ یہ بیان سب نے دیا تھا کہ عابد علی ایک شریف آدمی تھا، اس کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ یہ مکان اس نے تقریباً 6 سال پہلے خریدا تھا۔ تمام پڑوسیوں سے اس کے تعلقات بہت خوشگوار تھے۔ 6 سال کے اس عرصے میں کسی سے اس کا کوئی معمولی سا جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی بیوی شگفتہ بھی بہت خوش اخلاق اور ملنسار عورت تھی۔ پڑوس میں سب گھروں میں اس کا آنا جانا تھا اور اس گلی میں رہنے والی تمام خواتین سے اس کے تعلقات بہت خوشگوار تھے۔ پولیس آفیسر گلی کے لوگوں کے بیانات لے رہا تھا کہ کسی نے آ کر بتایا کہ وجدان ہوش میں آ گیا ہے۔ وجدان کون ہے؟ ہومیسائیڈ کے ایک آفیسر نے شیام شو کی طرف دیکھا۔ مقتولین کا 12 سالہ بیٹا اور اس واردات کا واحد چشمدید گواہ، انسپکٹر شیام شو نے بتایا۔ اوہ! ہومیسائیڈ آفیسر چونک گیا۔ اس کا بیان بہت ضروری ہے، وہ ہمیں قاتلوں کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ وہ لوگ اس بنگلے میں آ گئے جہاں وجدان ایک بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل پیلا ہو رہا تھا، جیسے جسم کا سارا خون نچڑ گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی جھلک رہی تھی اور وہ پلک جھپکے بغیر سامنے والی دیوار کو گھور رہا تھا۔ کاکا! پرتاپ سنگھ اس کے قریب پلنگ پر بیٹھ گیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ اب کیسے ہو بیٹا؟ چاچا! وجدان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میری ممی، میرے ابو! حوصلہ کر بیٹا۔ پرتاپ سنگھ نے اسے اٹھا کر گلے سے لگا لیا۔ وجدان ڈیئر، ہومیسائیڈ آفیسر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم نے ان لوگوں کو اپنے ڈیڈی اور ممی پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ بتا سکتے ہو وہ کون لوگ تھے؟ دارا! وجدان روتے ہوئے بولا، ابو نے اسے دارا کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ اس کے ساتھ 3 آدمی اور تھے۔ وہ 3 آدمی کون تھے؟ آفیسر نے پوچھا۔ وجدان جواب دینے کی بجائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آفیسر! پرتاپ سنگھ ہومیسائیڈ آفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ بچہ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ تفصیل سے کوئی بیان دے سکے۔ اس وقت اس سے کوئی سوال نہ کریں، یہ صدمے سے نڈھال ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے مسٹر پرتاپ سنگھ، ہومیسائیڈ آفیسر نے کہا، آپ ان کے پڑوسی ہیں، یہ بچہ آپ کی تحویل میں رہے گا۔ ان کے کوئی اور رشتہ دار ہوں تو انہیں بھی اطلاع دے دیں۔ اس بچے کی دیکھ بھال بہت ضروری ہے اور حفاظت بھی۔ ہومیسائیڈ آفیسر شیام شو کی طرف مڑ گیا۔ انسپکٹر، یہ بچہ اس واردات کا واحد چشمدید گواہ ہے، اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر مسٹر پرتاپ سنگھ کی گاڑی اس وقت گلی میں نہ مڑتی تو شاید وہ لوگ اسے بھی مار دیتے۔ مجھے یقین ہے کہ اب وہ لوگ اسے بھی ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ فکر مت کرو آفیسر، شیام شو نے جواب دیا، میں اس مکان پر 2 مسلح کانسٹیبلوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں۔ وہ لوگ مکان سے باہر آ گئے۔ لاشیں اٹھانے سے پہلے عابد علی کے لباس کی تلاشی لی گئی تھی اور جیبوں سے برآمد ہونے والی تمام اشیاء کی فہرست بنا کر مشیر نامہ تیار کیا گیا۔ مکان کی چابیاں پرتاپ سنگھ کے حوالے کر دی گئیں اور کچھ دیر بعد جب لاشیں اٹھا کر ایمبولینس میں ڈالی گئیں تو وجدان دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ پرتاپ سنگھ سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ یہ اندوہناک منظر دیکھ کر وہاں کھڑے ہوئے لوگوں کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ وجدان ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا۔ پرتاپ سنگھ اسے اپنے گھر میں لے آیا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دے کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وجدان ہوش میں آ گیا، لیکن پرتاپ سنگھ کو خطرہ تھا کہ اس کا ذہنی توازن نہ بگڑ جائے۔ اس معصوم بچے پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔
اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ماں باپ کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ تو بچہ تھا، کوئی بڑا بھی ہوتا تو شاید اپنے آپ کو نہ سنبھال پاتا۔ پرتاپ سنگھ کے مکان میں کچھ اور لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ ان میں خواتین بھی تھیں جو وجدان کو سینے سے لپٹا لپٹا کر اسے دلاسا دے رہی تھیں۔ گلی کے تمام گھروں میں وجدان کا آنا جانا تھا۔ وہ ان تمام خواتین سے مانوس تھا، ہر ایک سے لپٹ لپٹ کر رو رہا تھا۔ نریش کمار، پرتاپ سنگھ اپنے ایک دوست کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ڈاکٹر رحمان کو فون کر دو، مجھے ڈر ہے کہ وجدان کو کچھ نہ ہو نہ جائے۔ سو رب دی، اسے کچھ ہو گیا تو تم ڈاکٹر رحمان کو فون کرو۔ نریش کمار لاؤنج میں رکھے ہوئے فون کے قریب آ گیا اور ریسیور اٹھا کر ڈاکٹر رحمان کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ کال کافی دیر بعد ریسیو کی گئی تھی۔ ڈاکٹر رحمان پرتاپ سنگھ اور عابد علی کا مشترکہ دوست تھا، بلکہ پہلے اس کی دوستی عابد علی سے ہوئی تھی اور اس کے بعد پرتاپ سنگھ سے متعارف ہوا تھا۔ ان تینوں میں بڑی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ نریش کمار کی بھی کبھی کبھی اس سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ ڈاکٹر رحمان نریش کمار کو لائن ملنے پر بولا، عابد علی اور اس کی بیوی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اس کے بیٹے کی حالت تشویشناک ہے۔ عابد علی اور شگفتہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر رحمان کی آواز سے نیند کا خمار غائب ہو گیا۔ اس نے نریش کمار کی آواز بھی پہچان دی تھی۔ تم کہاں سے بول رہے ہو نریش؟ انہیں کس نے قتل کیا ہے؟ کہاں؟ ان دونوں کو ان کے گھر کے سامنے قتل کیا گیا ہے۔ نریش کمار نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں پرتاپ سنگھ کے گھر سے بول رہا ہوں، تم یہیں آ جاؤ۔